سعد ایک تنہا مسافر تھا جس کے قدم تو دنیا بھر کے راستوں پر تھے لیکن منزل کا پتہ نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، ہاتھ میں ڈائری تھی لیکن الفاظ کب کے تھک چکے تھے۔ سعد نے سامنے پھیلی وادیوں کو دیکھا لیکن اس کے لیے ہر نظارہ اب صرف ایک تصویر بن گیا تھا، خوبصورت لیکن بے جان۔ وہ چاپ تھا جیسے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو، یا شاید وہ کب کا ٹوٹ چکا تھا، صرف جوڑنے کا بھرم رہ گیا تھا۔ ہر جگہ گیا، ہر شہر دیکھا، لیکن جہاں دل کو سکون ملے وہ جگہ ابھی تک اس کی ڈائری میں خالی تھی۔ زندگی کا سفر لمبا ہو گیا تھا مگر وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اب کہیں گام ہو گئی تھیں۔ بیچ سڑک پر کھڑا تھا لیکن ایسا لگتا تھا جیسے دنیا اس کے آس پاس سے گزر گئی ہو۔ ہاتھ میں ڈائری تھی، اس کا آخری سہارا، لیکن اس میں بھی لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیا فائدہ اتنی مسافت کا جب ہر راستہ صرف خود تک لوٹ کر آئے؟ زندگی جا رہی تھی ٹرین کی طرح مسلسل، لیکن پتہ نہیں تھا کس اسٹیشن پر رکنا ہے۔ اس کی ڈائری کھلی تھی لیکن قلم نے کب کا لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ سعد کا سفر اسے ایک داور صحرات میں لے آیا تھا جہاں زمین تو سوکھی تھی مگر لوگوں کے دل نم تھے۔ لیکن اس سب کے بیچ ایک روشنی تھی، زہرا، ایک لڑکی جو لوگوں کو پانی دے رہی تھی، معصوم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا رہی تھی۔ سعد راگ گیا، اسے لگا ساری دنیا کا سفر صرف اس لمحے تک لانا تھا۔ زہرا نے دیکھا اور کہا، جسے خدا مل جائے اسے جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک جملہ سعد کے سالوں کے سوالوں کا جواب تھا۔ صبح ہونے والی تھی لیکن روشنی پہلے ہی آتر آئی تھی۔ زہرا سجدے میں تھی اور سعد کی آنکھوں میں سکون تھا۔ کتنے دن بیٹھ گئے تھے بغیر کچھ لکھے، لیکن اس وقت اس کا ہاتھ خود بخود لکھنے لگا۔ شاید جب کسی کو خدا مل جائے تو ہر لفظ دعا بن جاتا ہے اور ہر نظر سجدہ۔ جب اس نے زارا کو سجدہ کرتے دیکھا تو پہلی بار ایک سوال نے اسے جھنجھوڑ دیا، میں کس کے لیے زندگی جی رہا ہوں؟ وہ سوال اسے چھوڑ کر نہیں گیا، وہ اسے اندر ہی اندر توڑتا رہا۔ رات بھر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کس طرف جائے، کیوں جائے، اور کس کے لیے زندہ رہے۔ صبح کا اجالا صحرا پر آتر چپکا تھا مگر سعد کے اندر اب بھی اندھیرا تھا۔ تبھی اس کی نظر پڑی ایک بزرگ مٹی پر سجدے میں، شیخ فرید، آنکھوں میں روشنی اور سجدے میں ایسا اخلاص کہ فضا خاموش ہو گئی۔ سعد راکا اور پہلی بار خود بھی خاموش ہو گیا۔ شیخ فرید نے سر الفاٹ الف نرمی سے سعد کی طرف دیکھا اور کہا، سجدہ وہ ہے جو انسان کو زمین سے جوڑ کر آسمان تک لے جائے۔ سعد نے پہلی بار سجدے کا مطلب سنا، سمجھا نہیں، لیکن دل میں کچھ ہلنے لگا، کچھ تھا جو الفاظ سے آگے کی بات تھی۔ سعد نے سجدہ کیا۔ پہلی بار مٹی ٹھنڈی تھی لیکن دل گرم۔ اسے لگا جیسے ہر سوال، ہر درد، ہر غم زمین نے چپ چاپ سن لیا ہو۔ شیخ فرید دور کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، جیسے خاموشی سے کہہ رہے ہوں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ سعد واپس آیا، لیکن اب کی بار اس کی آنکھوں میں کوئی بے چینی نہ تھی، صرف سکون۔ اس نے زارا کو دیکھا، ایسے جیسے پہلی بار دیکھا ہو، اور زارا نے اسے دیکھا جیسے کبھی کھویا ہی نہ ہو۔ بن کچھ کہے سب کچھ کہہ دیا گیا۔ دور ہوا ہلکی سی چل رہی تھی اور سعد کو یاد آیا شیخ فرید کا جملہ، جو زمین سے جاڑ جائے وہ کبھی بھٹکتا نہیں۔ زہرا نے اسے دیکھا اور بس کہہ دیا، تمہاری تصویریں خالی تھیں جب تک تم سجدہ نہیں کرتے۔ ان کے بیچ وہ بات تھی جو ہر لفظ سے زیادہ گہری تھی، اور سعد سمجھ گیا اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سعد کا سفر ختم نہیں ہو رہا تھا بلکہ نئے سفر کی شروعات ہو رہی تھی۔ زارا کے ساتھ مل کر مسجد کی بنیاد رکھتے ہوئے سعد کا دل پہلی بار پوری طرح مکمل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ سفر کی اصل منزل اب ہے۔ سعد نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے زندگی کا اصل کام شروع کیا تھا، دوسروں کے لیے کچھ بنانے کا۔ مٹی کے رنگ میں وہ دونوں اپنی دعاؤں کا رنگ بھر رہے تھے۔ آج وہ وقت تھا جب سعد نے پہلی بار صرف سجدہ نہیں، دل کا سجدہ کیا۔ امام کے پیچھے کھڑا وہ پہلی صف میں، وہی جگہ تھی جہاں کبھی اس نے اپنا پہلا سجدہ کیا تھا۔
اذان کی آواز جیسے زندگی کے ہر لمحے کا جواب ہو۔ سعد کا سفر اب ختم ہو گیا تھا، مگر اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔ مسجد کے دروازے پر وہ کھڑا تھا، اپنے سفر کے ہر موڑ پر اپنے اندر کے سکون کو محسوس کرتے ہوئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زندگی جینے کا اصل مقصد دوسروں کے لیے نور بن جانا ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔